جانتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتا. کہہ رہا میں نے خود اور پھر کئی لوگوں سے تصدیق بھی کر لو. تو فضائل اعمال میں اگر کوئی کرامت لکھی ہے تو حضرت نے اس کتاب کا حوالہ بھی بولو بھائی دیا ہوتا ہے. اب کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ اگر مستند ہے تو حوالہ بھی کیا ہے؟ مستند ہے. تو اب آپ اس حوالے پہ تو بحث کر سکتے ہو کہ مستند نہیں ہے, یا آپ اس کا مذاق اڑاؤ کہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں پیش کرو کہ 10 دن تک تو کوئی بھی ایک وضو سے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ کے پاگل اور بیوقوف ہونے کی علامت ہو. اس پر بھی فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے عصر سے مغرب تک قرآن ختم کیا. اس پہ بھی اعتراض کہ یہ تو ممکن نہیں ہے, آپ کتنی اسپیڈ سے پڑھو. اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا. معراج چند سیکنڈوں میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان پہ لے کر گیا اور چند سیکنڈوں میں واپس لے آیا. مشرکین نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, اللہ کے لیے ممکن ہے. تو بعض دفعہ وقت میں برکت ہوتی ہے. تو جیسے پیغمبروں کے معجزے ہوتے ہیں, بزرگوں کی اسی طرح کرامتیں بھی ہوتی ہیں. ہاں اس میں جھوٹی بھی ہوتی ہیں, سچی بھی ہوتی ہیں. بہت سے بدعتی لوگوں نے جھوٹی کرامتیں بنا کے بیٹری چارج اور یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے نا. اور پہلے بات تو بزرگ ہونا تو ثابت ہو. بزرگ اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, بدعت نہ کرتا ہو, قرآن و حدیث کو فالو کرنے والا ہو. یہ پہلے شرط ہے بزرگی کے لیے. پھر کرامت تو اگلا درجہ ہے. تو آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جس بزرگ کی کرامت لکھی ہو تو بزرگی نہیں تھی تو کرامت کیسے ہوگی. اس پر بھی بحث کریں. اس پر بھی کہ اس کی سند کیا ہے. اس پر کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ آپ کے قرآن و حدیث سے 100% جاہل ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو وہ جو ہے نا وقت میں عصر سے مغرب, مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے براہ راست بیان میں یہ واقعہ سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک بزرگ نے سب کی نگاہوں کے سامنے یہ کر کے دکھایا کہ میں عصر سے مغرب تک سب بیٹھو پورا قرآن پڑھ کے بتاؤں گا. میں جانتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کی عرب و عجم میں اتنی عزت ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. کہتے ہیں ہندوستان میں بزرگ نے کھلے عام کر کے دکھایا, یا تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا, ان کے والد نے دیکھا, یا وہ خود. مجھے ابھی پورا صحیح طرح کیونکہ 20 سال ہو گئے اس واقعے کو سنے میں نے بتایا تھا نا اس دن کہ وہ ہندوؤں نے, میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک گاؤں پہ حملہ کیا. جو بزرگ وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے. یہ جب میرا بیان اپلوڈ ہوا ہے ہندوستان میں بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ انہوں نے گاؤں کی لوکیشن بتائی ہے پوری کہ فلاں سن میں یہ واقعہ فلاں گاؤں میں ہوا تھا. بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ بھی تو کرامت ہے. اب آپ کہو ادھر ان کو نظر آ گئے, ادھر بدر میں تو ایک صحابی کو فرشتہ نظر آیا, باقی صحابوں کو تو نظر, ادھر سب کو نظر آ رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نظر آ رہے ہیں, ادھر صحابہ کو نظر نہیں آ رہے. ان کے بزرگ تو صحابہ سے بھی افضل. افضلیت کا یہ معیار ہے ہی نہیں کہ کس کو فرشتہ نظر آ رہا ہے. افضلیت کا معیار ہے اعمال. صحابہ سے اعمال میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا, اور نبی کی صحبت میں آگے نہیں نکل سکتے. تو یہ بیچارے قرآن و سنت سے بھی جاہل ہیں. وقت میں برکت بھی ایک بزرگوں کی بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کہ وہ کام جو آپ اتنے ٹائم پہ نہیں کر سکے, اہل اللہ کے سے اللہ وہ چند منٹوں میں کرا دیتے ہیں وہ کام, اور یہ دکھانے کے لیے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو یہ کرامت کا باب ہے, کچھ معجزے کے باب ہوتے ہیں. ہاں میں پھر بتا دوں کہ اس کی کوئی سند ہونی چاہیے. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو وہ شیخ الحدیث نے حوالہ لکھا ہے. پھر بھی اگر آپ نے کلپ بنانا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کا حوالہ دیا ہے نا, اس کتاب کے مؤلف کے خلاف کلپ بناؤ. لیکن آپ اس کے خلاف کلپ نہیں بناتے, کیونکہ بعض دفعہ وہ بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. چونکہ آپ کو صرف حنفی اور دیوبندی ملے شکار کرنے کے لیے, تو ان کے پیچھے تو آپ ہاتھ دھو کے پڑے ہو. لیکن شیخ الحدیث نے جس کتاب کا حوالہ دیا, اصل ذمہ دار تو وہ ہے نا, اس کا مؤلف. لیکن وہ کوئی محدث ہوگا, کوئی بڑا فقیہ ہوگا جس کو آپ بھی مانتے ہوگے, اس کو آپ کیا کر جاتے ہو؟ پی جاتے. اس کو یہ نہیں کہتے